بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے، اگر حالات اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے ہلکے میں بالکل مت لینا، بس ایک بار دل سے آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ ناظرین، جب انسان پر تنگی آتی ہے، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تب اکثر انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسا راز بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے ضرورت 1 لاکھ کی ہو، 2 لاکھ کی ہو یا 50 لاکھ کی۔ بس آنکھیں بند کرے، دل کو یقین سے بھر لے اور اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل جو اگر سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو آپ کی زندگی بدل۔ دل میں یہ نیت رکھے، اے میرے اللہ مجھے دولت عطا فرما، میری ساری غریبی ختم کر دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، رزق کی رزق عطا کر دے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ اس عمل میں کسی دن کی کوئی قید نہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت جب دل چاہے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر پل اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک خاص عمل ہے، ایسا عمل جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ جو سمجھ گیا، جس نے یقین کے ساتھ کر لیا، وہ مالا مال ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی غیبی مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آج آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے، آپ کی موجودہ دولت میں برکت ڈالے گا اور آپ کی ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر غربت انشاءاللہ ختم کر دے۔ چند ہی دنوں میں آپ اپنے حالات بدلتے، آپ دولت مند بنیں گے اتنا کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی آگے نکل جائیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے خود اسے آزمایا اور کامیاب پائی۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے لیے ایک بادشاہ وظیفہ۔ بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ تو اگر آپ بھی رزق اور دولت کے طلبگار ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، بس اسے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر اپنا لیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، آج ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، آپ کی قسمت بدل دیتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں تک کو آباد کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کے بعد آپ کے گھر سے کبھی مال اور دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کی ہر کمی پوری ہو جائے گی اور رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں۔ بس ان اسم مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، فوراً ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، رزق برسنے لگے گا اور دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ پھر آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ کے گھر تک آئے گی۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے مجرب وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے اللہ اکبر ضرور۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی۔ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر جائے، نماز پر بیٹھ جائے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ مبارکہ پر 11 بار درود، پاک پڑھے درود۔ پاک آپ کوئی سا بھی
پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں یہی زیادہ پسند۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لے، اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لے، اگر بار بار کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اسی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مت سوچیں کہ یہ کام ناممکن ہے، کیونکہ انسانی عقل چاہے کچھ بھی کہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاء اللہ ممکن ہو۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر اتنی طاقتور سورت ہے کہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں اگر جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا اولاد پر نظر بد ہے تو انشاءاللہ یہ سب جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، سورۃ الکوثر کی تلاوت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور بندے کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ضرور ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، آپ کو سورۃ الکوثر صرف 11 بار پڑھنی ہے، لیکن یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ آج اگر آپ سورۃ الکوثر صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے کاروبار کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو، جنات اور نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی دکان، دفتر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر سوچئے، جب خود اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی چھین سکے؟ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی مبارک سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچئے، جب آپ اسے 11 بار پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں آپ کی طرف آئیں گی۔ سورۃ الاخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد بندے کی قسمت کھل جاتی ہے، پھر وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جو چیز سالوں سے نہیں مل رہی تھی آج سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھتے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسا طاقتور وظیفہ کہ جیسے ہی آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے اس کے کمالات اور برکات اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے، آپ کی زندگی میں باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دھیان سے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 71 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین،
یہ وظیفہ سمجھانے میں بھلے تھوڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بالکل بھی مشکل محسوس نہیں ہو، سب کچھ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پورا کر لیں تو آخر میں پھر سے 11 بار درود اے پاک ضرور پڑھیں، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں، تمام نیک تمنائیں انشاء اللہ پوری فرمائے گا۔ آپ کو عزت ملے گی، دولت ملے گی، کامیابی اور شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، اور دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بس اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، اسی ترتیب اور پورے یقین کے ساتھ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں وہ بدلاؤ دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ کر کے اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، حالانکہ دعا سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب انسان گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ وظیفے فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی پرتی کو توبہ کریں۔ سچی توبہ کے بعد رب کریم سے عاجزی اور اصرار کے ساتھ دعا مانگیے، یا مولا رزق اور دولت عطا فرما، میری ہر حاجت پوری کر اور میرے تمام گناہ معاف کر دے، کہیں گناہوں کی وجہ سے تنگ دستی نہ آ جائے۔ توبہ کے بعد دل سے اپنی خواہشات مانگیے۔ اب انعام لینے اور جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ضد کے ساتھ دعا کریں، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری سننے اور عمل کرنے کی توفیق کر دے اور سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی او ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ